کمیٹی ہیز بین فارم اور اس میں جو ہے انہوں نے ان کو 5 روز کے اندر ہدایت دی گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ایک رپورٹ دیں جس میں جو لوگ اس مکروہ کاروبار میں انوالو ہیں ان کو جو ہے کیفے کردار تک پہنچایا جائے. اور میری یہ التجا ہے جو والدین ہیں کہ اپنے مائنر بچوں کو تو مت بھیجیں آپ اس قسم کے خطرناک جو ہے سفر پر، اور اس قسم کی چیزوں سے دور رہیں. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک غیر ملک کے اندر جو ہے کتنی مشکل کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ ٹائم گزارا. یونان کشتی حادثے میں درجنوں پاکستانی اب بھی لاپتہ ہیں. ریسکیو آپریشن جاری ہے مگر بچنے کی امیدیں کم ہیں. یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب قریشی نے کہا کہ جاں بحق پاکستانیوں کی لاشیں سفارت خانہ اپنے خرچ پر پاکستان بھیجے گا. لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے جانے والی 5 کشتیوں پر پاکستانی سوار تھے. کشتیوں کو حادثہ ضرورت سے زیادہ افراد سوار ہونے کی وجہ سے پیش آیا. متاثرہ کشتیوں میں پاکستانی بچے بھی تھے. والدین سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے خطرناک سفر پر نہ بھیجیں. افسوسناک ہے کہ یہ لوگ نامعلوم جگہ پر ہزاروں فٹ گہرے سمندر میں ڈوب گئے. یہ لوگ ایک غیر ملک میں مشکل میں اور ان کے رحم و کرم پر ہیں. جو لوگ اس مکروہ کاروبار میں ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کریں. جس کشتی پر سوار تھے اس کے نہ انجن ٹھیک تھے، نہ واکی ٹاکی تھے، نہ کپتان. چھوٹی سی کشتی میں 84 افراد سوار تھے. بپھرے سمندر کی اونچی لہروں میں کشتی کارگو جہاز سے ٹکرا کر الٹ گئی. یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کی دکھ بھری داستان. بتایا کہ درجنوں پاکستانی ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے. کارگو شپ نے ہمیں بچایا. کپڑے، موبائل، سارا سامان بہہ گیا. مدد کی جائے. پاکستان سے لیبیا پہنچے، وہاں 1.5-2 ماہ بہت مشکل میں گزارے. 11 دسمبر کو کشتی میں نکلے تو حادثہ پیش آ گیا. آئندہ کوئی غیر قانونی طریقے سے آنے کی کوشش نہ کرے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ یونانی حکام کی فراہم کردہ نئی معلومات کے مطابق کشتیاں الٹنے کے واقعات میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے. ایتھنز میں پاکستانی مشن زندہ بچ جانے والوں کی مدد اور جاں بحق افراد کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے یونانی حکام سے رابطے میں ہے. بلوچستان کے بالائی علاقوں میں شدید سردی. پاک ایران اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں سائبیرین ہوائیں چلنے سے نظام زندگی مفلوج. وادی زیارت، شیلا باغ، خواجہ عمران رینج میں درجہ حرارت -10 ریکارڈ. چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، توبہ چکزئی، توبہ کاکڑی میں -6 ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا. اسکردو -7، گلگت استور میں -6 ریکارڈ. اسلام آباد 0، کوئٹہ 1، پشاور 2، مظفر آباد 4، لاہور ملتان 5 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. مدارس ایکٹ قانون بن چکا ہے، اس کا فوری طور پر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری. مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ یہ ایکٹ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کیا ہے. صدر نے اعتراضات وقت گزرنے کے بعد کیے. اسپیکر نے بھی اعتراف کیا کہ ان کے نزدیک یہ ایکٹ بن چکا ہے. اگر حکومت نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو دوبارہ اجلاس کر کے لائے عمل طے کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قانونی، آئینی اور پرامن طریقے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. کبھی نہیں چاہیں گے کہ معاملہ لٹک جائے. دباؤ سے بات منوانا نہیں چاہتے. سپریم کونسل کی رائے ہے کہ حکومت ہماری قرارداد کو منظور کرے. اجلاس میں مفتی تقی عثمانی، پروفیسر ساجد میر اور دیگر علماء بھی شریک ہوئے. مدارس کے معاملے پر متفقہ بل آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان. ذرائع کا دعویٰ. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ مدارس کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل کی طرف جا رہا ہے. مدارس ایکٹ پر تبادلہ خیال کے لیے گورنر سندھ، وزیر تعلیم خالد مقبول اور فاروق ستار کی قیادت میں وفد آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا.
چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ حکومت تمام مدارس کے بورڈز کو اعتماد میں لے کر ترمیم کرے۔ وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس کو منسلک کرنے کا معاہدہ بھی ان اکابرین کا ہی ہے۔ مدارس کے تمام ذمہ داران ایک دوسرے کو تسلیم کریں۔ وزارت تعلیم سے منسلک نظام کا خاتمہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ایک طرف 5 دوسری طرف 10 بورڈز ہیں، لاکھوں طلبہ کا مستقبل خطرے میں نہ ڈالیں۔ اتحاد تنظیمات کو وزارت صنعت یا زراعت جس کے ساتھ منسلک ہونا ہے ان کا مسئلہ ہے۔ شرح سود میں مزید 2% کمی، ملک میں شرح سود 13% ہو گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں کمی کا خیر مقدم، کہا پالیسی ریٹ کا 13% پر آنا ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ اس سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کی توقعات کے مطابق نومبر میں 4.9% ہو گئی۔ معیشت کے حالیہ اعداد و شمار نمو کے امکانات بہتر ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، 100 انڈیکس 1867 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,16,169 کی سطح پر بند۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ نومبر میں $700 ملین سے زائد کا سرپلس آئے گا، جس کے بعد مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ میں $950 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو جائے گا۔ مہنگائی اگلے 3-4 ماہ کم رہنے کی توقع ہے، جبکہ اگلے سال کے آخر میں مہنگائی میں استحکام آ جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ شرح سود میں کمی سے اس مالی سال میں سود کی ادائیگی 9,800 ارب روپے ٹارگٹ کی جگہ 8,300 ارب رہے گی اور حکومت کو 1,500 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 26.1 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیوں میں سے مالی سال کے باقی ماہ میں پاکستان کو 5 ارب ڈالر کے بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں اور موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر کے ساتھ یہ ادائیگی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ مارکیٹ سے ڈالر خرید کر ہم نے قرضوں کی ادائیگیاں بروقت کی ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا ہے۔ کرنسی مارکیٹ میں مداخلت نہیں کر رہے، روپے کی قیمت مستحکم ہو رہی ہے۔ ترسیلات زر اس سال 35 ارب ڈالر سے بھی اوپر ہوں گی۔ قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 قومی اسمبلی میں پیش۔ بل شہزاد فاطمہ خواجہ نے پیش کیا۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ یونیفائڈ ڈیجیٹل آئیڈینٹی سے دستاویزات کی تصدیق کا وقت بچے گا۔ شہریوں کا FBR، ایکسائز، اسٹیٹ بینک اور میڈیکل ہسٹری کا ڈیٹا اسی ID میں محفوظ ہوگا۔ گورننس میں شفافیت آئے گی۔ وزیر اعظم نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کے سربراہ اور 4 وزرائے اعلیٰ رکن ہوں گے۔ PTA، نادرا، اسٹیٹ بینک اور دیگر متعلقہ وزارتیں اور ادارے کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری حکام، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کی جانب سے سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ضلع کرم کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ تقریباً 80% کام ہو چکا ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا حکومت پہلے فریقین کو مسئلہ بات چیت سے حل کرنے کا موقع دینا چاہتی ہے، اس کے بعد پھر حکومت اپنی کارروائی کرے گی۔ کوہاٹ میں جرگہ موجود ہے، جرگے میں تمام مسائل پر اتفاق ہو چکا، اب صرف ایک نکتے پر فیصلہ ہونا باقی ہے، جس کے تحت دونوں فریقین کو اپنا اسلحہ حکومت کے حوالے کرنا ہے اور بنکر مسمار کرنے ہیں۔ اس نکتے پر بات چیت جاری ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تنخواہوں پر نظر ثانی بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ بل کے مطابق MPA کی تنخواہ 76,000 روپے سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ صوبائی وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھ کر 9,60,000 روپے ہو جائے گی۔ اسپیکر کی تنخواہ 1.25 لاکھ سے بڑھ کر 9.5 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھ کر 6,65,000 روپے ہو جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کا بل پر اعتراض، کہا کیا یہ بل پارلیمانی قوانین ایکٹ کے مطابق ہے؟ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے جواب دیا کہ یہ بل موجودہ قوانین کے مطابق بالکل درست ہے اور حکومت کا اچھا اقدام ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ گورنر سندھ تبدیل نہیں ہوں گے، کامران ٹسوری ہی رہیں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI اگر بدلاؤ لاتے ہیں تو ان کا مستقبل موجود ہے۔
ان کی سول نافرمانی کی تحریک ناکام ہوگی۔ اب بانی پی ٹی آئی اگلے الیکشن 2029 تک انتظار کریں۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتیوں کے لیے رولز میکنگ کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی نے ججز تعیناتیوں کے لیے ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا۔ ڈرافٹ کو منظوری کے لیے 21 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر پانی کی 84 انچ قطر کی لائن کی مرمت کا کام جاری۔ مرمتی کام 72 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق اس دوران لیاری، کلفٹن، گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی فراہمی جزوی معطل رہے گی۔ موبائل فون صارفین کے ساتھ فراڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ پی ٹی اے کے مطابق ایک سال میں دھوکہ دہی میں ملوث 5294 موبائل نمبرز بلاک کیے گئے۔ فراڈ دھوکہ دہی میں ملوث 4507 IMEI بلاک کیے گئے۔ گزشتہ مالی سال فراڈ میں ملوث 113 افراد کے شناختی کارڈ بلاک کیے گئے۔ کراچی کے علاقے PECHS بلاک 2 میں مبینہ مقابلہ، 2 ملزمان ہلاک۔ علی اور شفیق کے ناموں سے شناخت۔ ملزمان متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ شرافی گوٹ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ سچل گوٹ سے انتہائی مطلوب منشیات فروش شہباز برفت گرفتار۔ 1 کلو سے زائد چرس برآمد۔ شارع فیصل پر عائشہ بوانی اسکول کے قریب تیز رفتار کار الٹ گئی، کار سوار شخص زخمی۔ پنجاب میں سال 2023-24 میں ڈکیتی کی وارداتوں میں 29% کمی ہوئی۔ پنجاب کے وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ کچے میں آپریشن سے 88 شرپسند ہلاک اور 59 زخمی ہوئے۔ کچے کے علاقے میں 253 مجرمان کو گرفتار کیا گیا۔ آپریشن میں 19 جوان شہید اور 36 اہلکار اور افسران زخمی ہوئے۔ دہشت گرد حملوں میں 8 پولیس والے شہید اور 23 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ یہ بھی کہا کہ جس نے 9 مئی کے روز ریاست پر حملہ کیا اس کو حساب اور جواب دینا پڑے گا۔ گنڈا پور کے گارڈز نے جو گولیاں چلائیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میہڑ کے گاؤں گھاڑی میں گلا کٹی لاش کو بھوسے میں جلانے کا معاملہ۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت محمد عمر بروہی کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش کا 80% حصہ جل چکا ہے۔ اتوار کی رات نامعلوم کار سوار لاش بھوسے کے ڈھیر پر پھینک کر آگ لگا کر فرار ہو گیا تھا۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کا سوہاوا میں چھاپا، 30 لاکھ سے زائد مالیت کی ادویات برآمد، 1 ملزم گرفتار۔ وزیر صحت پنجاب نے کہا کہ ادویات گھاریاں، راولپنڈی اور وفاقی اسپتالوں سے چوری کی گئی ہیں۔ محکمہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم KP کا اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ KP کے میدانی علاقوں میں موسم سرما کی چھٹیاں 22 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہوں گی۔ بالائی علاقوں میں موسم سرما کی چھٹیاں 22 دسمبر سے 28 فروری 2025 تک ہوں گی۔ عمرہ زائرین سے بھیک نہ مانگنے کا کوئی حلف نامہ نہیں مانگا گیا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کی سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی تردید۔ جیو فیکٹ چیک کو بتایا کہ تحریری ڈکلیریشن جمع کروانے کا دعویٰ 100% غلط ہے۔ FIA نے بھی دعووں کو غلط قرار دیا۔ کہا امیگریشن حکام کو ایسے افراد پر نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے جو بھیک مانگنے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو۔ یوکرین جنگ روکنے کے لیے روسی صدر پیوٹن اور یوکرینی صدر سے بات کروں گا۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ روس یوکرین کی صورتحال مشرق وسطیٰ سے زیادہ مشکل ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ غزہ جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم سے بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ میں 20 جنوری کو آ جاؤں گا، اس معاملے کو پھر دیکھیں گے۔ غزہ میں 14 ماہ سے زائد عرصے سے اسرائیلی حملے جاری۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کا آپریشن، کمانڈر جنین بریگیڈ سمیت 2 فلسطینی شہید، 16 گرفتار۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیل پر ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کا حملہ، اسرائیلی فوج نے میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا۔
اسرائیل کی شام کے ساحلی شہر تارتوس میں بمباری فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ گولان پہاڑیوں پر بھی اسرائیلی آباد کاری میں توسیع کا منصوبہ۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور جرمنی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی حملوں کے بعد لاذقیہ بندرگاہ پر سرگرمیاں بحال۔ کرملن کا کہنا ہے کہ شام میں روسی فوجی اڈوں سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میری منتقلی فوج کی آخری پسپائی اور ریاستی اداروں کے مفلوج ہونے کے بعد ہوئی۔ معزول شامی صدر بشار الاسد کا روس میں پناہ لینے کے بعد پہلا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کبھی استعفے یا پناہ کا نہیں سوچا بلکہ دہشت گردوں سے لڑنے کا منصوبہ تھا۔ باغیوں کے دمشق پر حملے کے بعد لتاکیہ لڑنے کے لیے منتقل ہوا۔ روسی ایئر بیس پر ڈرون حملوں کے بعد روس منتقلی کا فیصلہ 8 دسمبر شام میں ہوا۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ بشار الاسد 25 کروڑ امریکی ڈالرز بھی روس منتقل کر چکے ہیں۔ امریکی ریاست وسکونسن کے شہر میڈیسن کے اسکول میں فائرنگ، ٹیچر اور ایک طالب علم ہلاک، 6 طلبہ زخمی۔ فائرنگ کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس موقع پر پہنچی تو مشتبہ ملزم بھی مردہ پایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ طالب علم نے ہینڈ گن استعمال کی۔ پولیس نے حملہ پر فائرنگ نہیں کی۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت میں صدر یون سک کے مواخذے کا جائزہ لینے کا آغاز۔ پہلی سماعت 27 دسمبر کو ہوگی۔ عدالت کو 6 ماہ کے اندر صدر یون سک کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ صدر کی معزولی یا مستعفی ہونے کی صورت میں 60 دن میں صدارتی انتخاب ہوگا۔ صدر یون سک نے 3 دسمبر کو ملک میں ہنگامی مارشل لاء لگا دیا تھا۔ پارلیمنٹ نے 6 گھنٹوں کے بعد ہی مارشل لاء فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ چوتھی کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ میں نارتھ نوابز نے جوہر جوانز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ ایک اور میچ میں گلشن گبروز نے کراچی نائٹس کو 10 وکٹ سے شکست دے دی۔ لیگ میں آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ ڈی ایچ اے دبنگز کا مقابلہ ملیر ملنگ سے ہوگا جبکہ نارتھ نوابز کی ٹیم کلفٹن پاپولر سے مقابلہ کرے گی۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔